ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کیجیے، ایک 20 سالہ نوجوان جس کی گاڑی ایک شرابی ڈرائیور کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، وہ بھی 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ ٹکر اتنی خوفناک تھی کہ وہ نوجوان 6 منٹ تک کلینکلی مردہ قرار دیا گیا تھا، یعنی 6 منٹ تک اس کی سانسیں رکی رہی تھیں۔ بالکل، اس کی 11 ہڈیاں ٹوٹ چکیں، اور جب وہ کوما سے باہر آیا تو ڈاکٹروں کا 2 ٹوک فیصلہ تھا کہ یہ شخص اب زندگی میں کبھی دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ لیکن، اور یہی سب سے دلچسپ حصہ ہے، حیرت انگیز بات یہ نہیں کہ وہ شخص دوبارہ چلنے لگا۔ ہاں، حیران انگیز بات تو یہ ہے کہ اس نے نہ صرف الٹرا میراتھن دوڑیں بلکہ ایک کامیاب ترین کاروبار بھی کھڑا کیا اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں۔ اور اس کی اس شاندار واپسی کا راز کوئی کروڑوں ڈالر کی سرجری یا کوئی جادوئی دوا بالکل نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ اس کا راز دراصل اس بات میں چھپا تھا کہ وہ جاگنے کے بعد ابتدائی چند منٹ کس طرح گزارتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی غیر معمولی دعوے کو پرکھنے والے ہیں۔ اچھا، یہ سن کر کسی ہالی ووڈ فلم کا اسکرپٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہیل ایلروڈ کی زندگی کا وہ مستند واقعہ ہے جس نے ان کی مشہور کتاب دی میریکل مارننگ کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور آج ہم ان کی اس کتاب، اس پر موجود تجزیاتی ویڈیوز اور آڈیو بکس کے ایک وسیع ذخیرے کا گہرا اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ کیا واقعی کسی انسان کی پوری زندگی، اس کی کامیابی اور اس کی ذہنی صحت کا معیار صرف اس کے دن کے آغاز کے چند لمحوں کا محتاج ہے؟ اور مطلب یہ موضوع آج کے دور میں اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے۔ ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے۔ ہاں نا، لوگ ہر وقت معلومات کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، اپنی روٹین کو بہتر بنانے کی کوشش میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ الٹا تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا مشن اس جائزے میں یہ ہے کہ اس شور کو ختم کیا جائے۔ صحیح، اور ان بنیادی سائنسی اور نفسیاتی وجوہات کو سامنے لایا جائے جو واقعی کام کرتی ہیں، بغیر کسی الجھن کے۔ بالکل، ہم ان آہا لمحات کی تلاش میں ہیں جو کسی بھی سیکھنے والے انسان کے لیے ایک عملی راستہ کھول سکیں۔ تو چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہیل ایلروڈ کی اس جسمانی بحالی کی کہانی تو بے حد متاثر کن ہے، لیکن مواد کا گہرا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا اصل موڑ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، ہے نا؟ جی بالکل، وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک دوسرا حادثہ تھا جس نے انہیں یہ نظام بنانے پر مجبور کیا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں، جسمانی حادثے کے بعد تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، ایک ہمدردی کا پہلو تھا، لیکن 2007 اور 2008 کا جو عالمی معاشی بحران آیا نا، اس نے ہیل ایلروڈ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تو معاشی نقصان زیادہ بھاری پڑا؟ بہت زیادہ۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ $4 لاکھ کے شدید قرض میں ڈوب گئے اور ان کا گھر ان سے چھننے کے قریب تھا۔ یہ ایک ایسا ذہنی اور معاشی حادثہ تھا جس میں کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ یہ تو واقعی انسان کو مایوس کر دینے والی صورتحال ہے۔ وہ شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور کئی دن تک بستر سے ہی نہیں نکلے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب انسان مکمل طور پر ہار مان لیتا ہے۔ لیکن پھر انہیں جم روہن کا ایک کول ملا جس نے ان کی سوچ کا پورا دھارا ہی بدل دیا۔ ارے ہاں، وہ کال بہت ہی گہرا ہے اور وہ پوری کتاب کی روح محسوس ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی تو جم روہن نے کہا تھا کہ آپ کی کامیابی کا معیار شاذ و نادر ہی آپ کے ذاتی ارتقاء کے معیار سے آگے بڑھتا ہے۔ جی، یعنی کامیابی آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے جڑی ہے۔ بالکل، اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم سب بیرونی حالات کو بدلنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی بڑھ جائے، ہمارے رشتے بہتر ہو جائیں۔ یعنی دنیا ہمارے مطابق ہو جائے۔ ہاں، لیکن یہ کال بتاتا ہے کہ بیرونی دنیا دراصل انسان کی اندرونی دنیا کا عکس ہے۔ جو سطح ہم کامیابی کی چاہتے ہیں، پہلے ہمیں خود کو اندر سے اس سطح کا انسان بنانا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے 95% مقابلہ 5% کا وہ نظریہ جنم لیتا ہے جس پر ذرائع میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ 95% والا کیا چکر ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت یعنی تقریباً 95% لوگ محض گزارا کر رہے ہیں۔
وہ صبح اٹھتے ہیں اور زندگی جس طرف دھکا دیتی ہے بس اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی زندگی کا کنٹرول خود نہیں لیتے؟ بالکل نہیں، وہ حالات پیدا نہیں کرتے بلکہ حالات کے سامنے صرف ریاکٹ کرتے ہیں، رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جبکہ صرف 5% لوگ وہ ہیں جو شعوری طور پر ایک ارادے کے تحت اپنے دن اور اپنی قسمت کی تشکیل خود کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس 95% والی اوسط درجے کی زندگی میں پھنسے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ نفسیاتی بیماری ہے جسے ریئر ویو مرر سنڈروم کا نام دیا گیا ہے۔ ریئر ویو مرر سنڈروم۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ڈرائیونگ کی ایک بڑی سادہ سی تمثیل لے سکتے ہیں۔ جی بالکل، بتائیے۔ فرض کریں کوئی شخص ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اس کی تمام تر توجہ سامنے ونڈ سکرین پر نہیں ہے بلکہ مسلسل ریئر ویو مرر یعنی پچھلے شیشے پر جمی ہوئی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ پیچھے کیا گزر چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی مسلسل صرف ماضی کے شیشے میں دیکھے گا تو آگے آنے والے مستقبل سے اس کا خوفناک تصادم ہونا تو یقینی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم اپنے ماضی کی ناکامیوں، اپنے پرانے خوف اور پچھلے تجربات کی بنیاد پر پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بھی کچھ نیا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اس حد تک خود ساختہ تباہی پر کیوں تلا ہوتا ہے؟ وہ بار بار اس ماضی کے شیشے میں دیکھنے پر مجبور کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ ہماری ایوولوشنری بائیولوجی یا ارتقائی حیاتیات میں چھپی ہے۔ ہمارا دماغ بنیادی طور پر توانائی بچانے والی ایک مشین ہے۔ اچھا، یعنی دماغ سست ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ اس کا کام ہمیں زندہ اور محفوظ رکھنا ہے، خوش رکھنا نہیں۔ ماضی چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ اور مایوس کن کیوں نہ ہو، کم از کم ہمارے دماغ کے لیے جانا پہچانا ہوتا ہے۔ دماغ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ تو مستقبل سے ڈر لگتا ہے اسے؟ بالکل۔ مستقبل اور تبدیلی کا مطلب ہے غیر یقینی صورتحال، جس کے لیے دماغ کو نئے نیورل پاتھ ویز بنانے پڑتے ہیں اور اس میں توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے دماغ خوفزدہ ہو کر بار بار ماضی کے حوالوں کی طرف بھاگتا ہے تاکہ ایک جانی پہچانی اور نام نہاد محفوظ حالت میں رہ سکے۔ اب سمجھ آیا کہ ماضی کے اس جال سے نکلنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ یہ دماغ کی اپنی سستی اور خوف کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں۔ اور اس جال کو کاٹنے کے لیے جو ہتھیار تجویز کیا گیا ہے وہ جاگنے کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ لیکن آخر اس صبح کے وقت میں ایسا کیا خاص ہے؟ مطلب اگر کوئی شخص دوپہر 12 بجے اٹھے تو کیا وہ اپنی زندگی نہیں بدل سکتا؟ دیکھیے، صبح کا وقت صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، اس کی بنیاد خالص نیورو سائنس ہے۔ جب انسان صبح جاگتا ہے تو اس کا دماغ فوراً ہی گہری نیند سے مکمل چوکنا حالت میں نہیں آ جاتا۔ تو بیچ میں کوئی اور حالت ہوتی ہے؟ بالکل، اس کے درمیان ایک عبوری دور ہوتا ہے جب دماغی لہریں ایک خاص فریکوینسی پر ہوتی ہیں، جسے تھیٹا حالت یا تھیٹا سٹیٹ کہتے ہیں۔ تھیٹا سٹیٹ۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب انسانی لاشعور اور شعور کے درمیان کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ اس وقت بالکل ایک نرم مٹی یا اسفنج کی طرح ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو انتہائی گہرائی میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام اپنا فون اٹھانا کرتا ہے اور سوشل میڈیا کا شور، جنگوں کی خبریں یا دوسروں کی زندگیوں کا موازنہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ شعوری طور پر نہیں بلکہ لاشعوری طور پر اپنے دماغ میں بے چینی اور تناؤ کا بیج بو رہا ہے۔ اور وہ بھی اس وقت جب دماغ سب سے زیادہ کمزور اور حساس حالت میں ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بات صرف دماغی لہروں تک محدود نہیں ہے۔ صبح کے وقت جسمانی کیمسٹری بھی ایک خاص مرحلے میں ہوتی ہے۔ کیمسٹری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہارمونز وغیرہ؟ جی، جاگنے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ہمارا جسم ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں۔ اچھا، کورٹیسول تو وہی ہے نا جسے عام طور پر سٹریس ہارمون سمجھا جاتا ہے؟ بالکل، لیکن صبح کے وقت یہ دراصل جاگنے اور الرٹ ہونے کا قدرتی کیمیائی الارم ہوتا ہے۔ اب اگر صبح افراتفری، جلدی اور پریشانی کا شکار ہو تو یہ کورٹیسول ایک خطرناک ذہنی دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ یعنی ہم خود اس الرٹنس کو سٹریس میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر اسی وقت کو ایک پرسکون روٹین سے گزارا جائے تو یہی ہارمون انسان کو دن بھر کے لیے ایک زبردست اور واضح سوچ فراہم کرتا ہے، کلیئرٹی دیتا ہے۔ واہ! اس کے علاوہ صبح کی روٹین میں شامل ورزش کے ذریعے خارج ہونے والا ایک خاص پروٹین
जिसे BDNF कहते ہیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں BDNF میں نے اس پر کافی پڑھا ہے۔ اسے تو عام طور پر دماغ کے لیے کھاد یا فرٹیلائزر کا نام دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست۔ یہ پروٹین نئے دماغی خلیوں کی نشوونما کرتا ہے اور ان کے درمیان رابطوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی دماغ کو طاقت دیتا ہے؟ بالکل۔ جب ہم صبح ہلکی سی بھی حرکت یا ورزش کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو سیکھنے، یاد رکھنے اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بایولوجیکلی تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائنس واقعی حیران کن ہے، لیکن اس تمام عمل کو شروع کرنے سے پہلے مطالعے میں ایک بہت سخت شرط رکھی گئی ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری لینے کا اصول۔ جی، 100% رسپانسبلٹی۔ ہاں، ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی پر الزام دھرنے یعنی بلیم کرنے اور ذمہ داری لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الزام کا مطلب یہ ثابت کرنا ہے کہ غلطی کس کی ہے، جبکہ ذمہ داری کا مطلب یہ طے کرنا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کا عزم کس میں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک الجھن ہے۔ ضرور بتائیے، یہ الجھن کس حوالے سے ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات حالات واقعی انسان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ہیل ایلروڈ کی بات کی۔ 2008 کا عالمی معاشی بحران ان کی غلطی تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں تھی۔ تو یہ 100% ذمہ داری لینے کی بات کہیں اس طرف تو نہیں لے جاتی جسے نفسیات میں ٹاکسک سیلف بلیم یا انتہائی خود ملامتی کہا جاتا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ فرض کریں کسی شخص کو وراثت میں ایک تباہ حال ٹوٹا ہوا گھر مل جاتا ہے۔ اب اگر وہ خود کو اس کی تباہی کا ذمہ دار ماننے لگے تو یہ تو اس کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنے گا، کیونکہ اس نے تو وہ گھر نہیں توڑا۔ تو اس خود ملامتی اور ذمہ داری کے درمیان لکیر کہاں اور کیسے کھینچی جائے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار اور نازک سوال ہے، اور آپ نے جو ٹوٹے ہوئے گھر کی مثال دی وہ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خود ملامتی یا سیلف بلیم ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خود کو یہ کہنا کہ یہ گھر میری وجہ سے ٹوٹا ہے، میں ہی برا ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ سوچ انسان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ تو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس ذمہ داری کا رخ ہمیشہ مستقبل کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں، یہ گھر ٹوٹا ہوا ہے اور یہ سچ ہے کہ میں نے اسے نہیں توڑا۔ یہ معاشی حالات کسی حادثے یا کسی اور کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ میری ملکیت ہے اور مجھے اس میں رہنا ہے، اس لیے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی قدرت اور ذمہ داری میری ہے۔ ہاں، یعنی حالات جو بھی ہوں، رد عمل ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ ہیل ایلروڈ کا ایکسیڈنٹ شرابی ڈرائیور کی غلطی تھی، لیکن اس کے بعد بستر سے اٹھ کر دوبارہ زندگی شروع کرنا ہیل کی ذمہ داری تھی۔ معاشی بحران ان کا قصور نہیں تھا، لیکن اپنی آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ بہت خوب۔ یہ وضاحت واقعی اس تصور کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ الزام کا تعلق اس بات سے ہے کہ ماضی میں کس نے کیا کیا، اور ذمہ داری کا تعلق اس بات سے ہے کہ مستقبل میں آپ کیا کرنے والے ہیں۔ جی بالکل درست۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صبح کا دماغ یعنی وہ تھیٹا حالت سیکھنے کے لیے بہترین ہے اور 100% ذمہ داری لینا پہلی شرط ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک 6 حصوں پر مشتمل فریم ورک دیا گیا ہے، جسے سیورز یعنی SAVERS کا نام دیا گیا ہے۔ تو ذرا اس خاکے پر بات کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم صرف ان ناموں کی فہرست پڑھیں، کیوں نہ ہم انہیں ان کے مقاصد کے لحاظ سے سمجھیں؟ یہ ایک بہت مؤثر طریقہ ہوگا۔ اگر ہم ان 6 عادتوں کا گہرا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہیں۔ اچھا، وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ دماغی خلفشار کو کم کرنے اور پرسکون ہونے کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ توانائی، توجہ اور ارادے کو بیدار کرنے سے متعلق ہے۔ صحیح۔ تو دماغ کو پرسکون کرنے والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سائلنس یعنی خاموشی اور اسکرائبنگ یعنی لکھنا یا جرنلنگ شامل ہے۔ خاموشی سے مراد صرف منہ بند رکھنا تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ خاموشی سے مراد ایک بامقصد اور شعوری خاموشی ہے۔ دنیا کے شور، مطالبات اور ای میل شروع ہونے سے پہلے چند منٹ مراقبہ کرنا یا صرف گہری سانسیں لینا۔ یعنی ایک طرح کا مینٹل ریسیٹ۔ جی۔
سائنسی طور پر یہ عمل ہمارے اعصابی نظام کو فائٹ اور فلائٹ موڈ سے نکال کر ریسٹ اور ڈائجسٹ موڈ میں لے آتا ہے۔ انسان کا تناؤ کم ہوتا ہے اور وہ دن بھر کے چیلنجز پر گھبرانے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسکرائبنگ یعنی لکھنا جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ جرنلنگ کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید صرف ڈائری لکھنے کا نام ہے، لیکن دراصل یہ ذہن کو صاف کرنے کا عمل ہے۔ ہم اسے اپنے ذہن کا ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے، ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو۔ ہے نا؟ جب انسان اپنے بکھرے ہوئے خیالات، خوف اور اہداف کو کاغذ پر اتار لیتا ہے تو دماغ پر سے ایک بہت بڑا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کے درجنوں کھلے ہوئے ٹیبز کو بند کر کے اس کی سپیڈ کو بہتر بنانا۔ بہترین تشبیہ ہے۔ اور جب ذہن صاف ہو جاتا ہے تو پھر باری آتی ہے ذہن کی پروگرامنگ کرنے کی۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک لاشعوری آواز چلتی رہتی ہے نا، جو اکثر منفی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بالکل۔ مثبت بیانات کا مقصد اس ڈیفالٹ منفی آواز کو جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ با اختیار سوچوں سے بدلنا ہے۔ یہ کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے، بلکہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے دماغ کو بار بار ایک نیا بیانیہ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے حقیقت ماننے لگے۔ اور جہاں تک ویژولائزیشن یا تصور کرنے کی بات ہے تو یہ صرف خیالی پلاؤ پکانے کا نام نہیں ہے۔ مطلب یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے خود کو کسی مہنگی گاڑی میں بیٹھا تصور کر لیں اور سمجھیں کہ وہ مل جائے گی۔ جی، وہ تو صرف ایک خواہش ہے۔ ہاں، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اصل تصور وہ ہے جس میں آپ اس عمل کی ذہنی ریہرسل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو آج کوئی مشکل میٹنگ کرنی ہے تو آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ میں کس پرسکون انداز سے بات کر رہے ہیں، مشکل سوالات کا کیسے سامنا کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی کمال کی نیورو سائنس کام کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جب انسان کسی عمل کو مکمل جزیات اور جذبات کے ساتھ تصور کرتا ہے تو دماغ میں بالکل وہی نیورل پاتھ ویز متحرک ہوتے ہیں جو اس عمل کو حقیقت میں کرنے کے دوران ہوتے ہیں۔ تو دماغ کو فرق نہیں پتہ چلتا؟ بالکل۔ دماغ کے لیے ایک انتہائی واضح تصور اور حقیقت کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ حقیقت میں وہ کام کرنے جاتے ہیں تو دماغ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کام پہلے بھی کامیابی سے کر چکا ہے۔ واہ! اس کے بعد وہ عادتیں آتی ہیں جو جسم اور عقل کو تیز کرتی ہیں، یعنی ایکسرسائز، ورزش اور ریڈنگ، مطالعہ۔ ورزش کی بات تو ہم نے BDNF کے حوالے سے کر لی کہ یہ خون کی گردش بڑھاتی ہے اور اینڈورفنز کو بیدار کرتی ہے۔ اور مطالعہ، چاہے وہ روزانہ صرف چند صفحات ہی کیوں نہ ہو، انسان کو دنیا کے بہترین دماغوں کے تجربات سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اس پورے نظام کو سن کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی روزانہ کھایا جانے والا مینٹل ملٹی وائٹامن ہو۔ یہ دماغ، جسم اور روح کو ایک ہی وقت میں وہ تمام ضروری خوراک دے رہا ہے جو دن کی بہترین کارکردگی کے لیے درکار ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع نظام ہے جس میں انسانی ارتقاء کا ہر پہلو شامل ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی عملی اور سخت سوال کھڑا ہوتا ہے۔ بتائیے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ 2 نوکریاں کر رہے ہیں، رات دیر تک کام کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی نیند کے چند گھنٹے پورے کر پاتے ہیں۔ ایک عام انسان جو پہلے ہی زندگی کی چکی میں پس رہا ہے، اسے اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی نیند قربان کر کے صبح ان 6 کاموں کے لیے پورا 1 گھنٹہ نکالے تو یہ بات حقیقت پسندانہ سے زیادہ کتابی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے وقت نکالنا مشکل ہے؟ ہاں، کیا واقعی اتنے مصروف دور میں یہ سب ممکن ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو اس تصور سے پہلی بار متعارف ہوتا ہے، اور خوش قسمتی سے ذرائع اس کا بہت واضح اور حیران کن جواب دیتے ہیں۔ اچھا، کیا جواب ہے؟ اس روٹین کی طاقت اس کے دورانیے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی نفسیاتی کیفیت اور تسلسل میں ہے۔ کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے تو وہ 6 منٹ کا روٹین بھی اپنا سکتا ہے۔ 6 منٹ کا روٹین؟ ہاں، یعنی ہر عادت کے لیے صرف 1 منٹ؟ بالکل۔ 1 منٹ خاموشی، 1 منٹ مثبت بیانات، 1 منٹ تصور، 1 منٹ ہلکی سی حرکت، 1 منٹ میں مطالعے کا 1 پیراگراف اور 1 منٹ میں جرنلنگ۔ جی ہاں، یہ حکمت عملی اس بہانے کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ 6 منٹ تو دنیا کا مصروف ترین انسان بھی نکال سکتا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اصل مقصد دن کا آغاز ایک ارادے اور کنٹرول کے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ افراتفری کے ساتھ۔
واقعی 6 منٹ تو کوئی بھی نکال سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل مجرم وقت کی کمی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل مجرم تو ہمارے فون کا یا گھڑی کا وہ سنوز بٹن ہے۔ سنوز بٹن۔ جی، یہ سنوز بٹن ایک طرح سے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ہی ذہن کے ساتھ کی جانے والی ایک صبح کی سودے بازی یا مارننگ نیگوسیشن ہے، اور بدقسمتی سے یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جس میں انسان کا سست ترین اور آرام پسند پہلو ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ دماغ کہتا ہے بس 5 منٹ اور ہم فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سنوز بٹن کی نفسیات بہت تباہ کن ہے۔ جب انسان رات کو الارم لگاتا ہے تو وہ خود سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ وہ صبح اس وقت اٹھے گا۔ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب وہ صبح الارم بجنے پر اسے بند کر کے دوبارہ سو جاتا ہے تو دراصل وہ دن کی شروعات ہی اپنے کیے ہوئے ارادے کی شکست سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دن کی پہلی ناکامی ہے جو انسان کے لاشعور کو پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنی ہی فیصلوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اوہ، یعنی اس سے خود اعتمادی مجروح ہوتی ہے۔ جی، سیلف ٹرسٹ ٹوٹتا ہے۔ تو اس روزانہ کی شکست سے اور دماغ کی اس چالاکی سے کیسے بچا جائے؟ ہم اپنی ہی بائیولوجی اور سستی کو کیسے مات دے سکتے ہیں؟ اس شکست سے بچنے کے لیے کچھ انتہائی مؤثر فزیکل بیریئرز یعنی جسمانی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے اہم یہ ہے کہ الارم کو بستر کے پاس رکھنے کے بجائے کمرے کے دوسرے کونے میں رکھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اسے بند کرنے کے لیے مجبوری میں بستر سے نکل کر چلنا پڑے۔ اچھا، یعنی فزیکلی اٹھنا پڑے۔ جی، جب قدم زمین پر پڑتے ہیں اور انسان چل کر جاتا ہے تو نیند کا سحر کافی حد تک وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس کے فوراً بعد پانی پینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر کس لیے ہے؟ رات بھر سونے کے بعد ہمارا جسم اور دماغ پانی کی کمی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ پانی کا ایک بڑا گلاس نہ صرف ہائیڈریشن دیتا ہے بلکہ وہ دماغ میں جمع ہونے والے اس کیمیکل یعنی ایڈینوسین کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے جو غنودگی کا باعث بنتا ہے۔ زبردست۔ اور پھر دانت برش کرنا اور رات کو ہی ورزش کے کپڑے نکال کر رکھنا تاکہ بستر میں واپسی کا راستہ نفسیاتی اور جسمانی طور پر بند ہو جائے۔ یعنی اپنے ہی خلاف ایک جال بچھانا تاکہ سستی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ بالکل۔ یہ تمام حکمت عملیہ اس لیے ہیں کہ انسان جاگنے کے اس ابتدائی مرحلے سے کامیابی سے گزر جائے۔ اور اس پوری محنت کا، اس میریکل مارننگ کا حتمی مقصد ایک ایسی اصطلاح ہے جسے کتاب میں لیول 10 لائف کہا گیا ہے۔ لیول 10 لائف؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی عام کامیابی نہیں ہے جہاں آپ کے پاس پیسہ تو ہو لیکن صحت تباہ ہو، یا کیریئر اچھا ہو لیکن خاندانی رشتے ٹوٹ چکے ہوں۔ لیول 10 کی زندگی کا مطلب ہے زندگی کے ہر اہم پہلو یعنی صحت، دولت، رشتے، ذہنی سکون اور روحانیت، ان سب کے درمیان ایک مکمل اور آہنگ توازن پیدا کرنا۔ یہ روٹین روزانہ ان تمام پہلوؤں کو تھوڑا تھوڑا وقت دے کر انسان کو ایک متوازن زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس امرم استموں پر سمیٹیں، ہم نے ہیل ایلروڈ کی اس ناقابل یقین کہانی سے لے کر جہاں وہ موت کے منہ سے واپس آئے، ان کی معاشی تباہی سے لے کر دماغ کی ٹھیٹا حالت اور کورٹیسول کے کیمیائی اثرات تک بہت کچھ دیکھا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے ان 6 عملی ستونوں کی مدد سے اپنے دن کا آغاز کیا جا سکتا ہے اور کیسے 6 منٹ کا روٹین سنوز بٹن کی نفسیاتی شکست سے بچا سکتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا سب سے شاندار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کوئی تتلی نہیں ہے جس کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہ اتنا ہی دور اڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، ذرائع بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ کامیابی کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بلکہ کامیابی ایک قدرتی نتیجہ ہے جو انسان کے اس روپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے جو وہ روزمرہ کی محنت اور ارتقاء سے بنتا ہے۔ انسان خود کو اندر سے جتنا بہتر بناتا ہے، بیرونی کامیابی اتنی ہی خود بخود اس کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اور یہ بات سیکھنے کے شوقین ہر اس انسان کے لیے ایک زبردست عملی بلو پرنٹ ہے جو اپنی زندگی کو اوسط درجے یعنی میڈیوکریٹی کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ ایک سیدھا اور واضح راستہ ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ بالکل۔ لیکن اس سب پر اتنی تفصیلی بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جس پر شاید ان ذرائع میں براہ راست تو بات نہیں کی گئی، لیکن وہ اسی تصور سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ ذرا بتائیں۔
ہم نے یہ تو بہت تفصیل سے سمجھ لیا کہ صبح کے پہلے چند منٹ دماغ کی اس حساس تھیٹا حالت میں ہمارے پورے دن اور شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس بنیاد کی تیاری پچھلی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے؟ پچھلی رات سے؟ مطلب؟ وہ رات کے آخری لمحات جب ہم عام طور پر بستر پر لیٹ کر اسکرینز کی نیلی روشنی کو گھور رہے ہوتے ہیں، بے معنی خبریں، تبصرے اور سوشل میڈیا کا شور ہضم کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت ہم اپنے لاشعور کے لیے کوئی بہت تاریک اور خطرناک بیج تو نہیں بو رہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی فکر انگیز پہلو ہے۔ ہم صبح دماغ کو پرسکون کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر رات بھر ہم نے اپنے ذہن کو ذہنی خلاشار اور سستی کے حوالے کر دیا تھا تو صبح کا وہ عمل کئی گنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ میریکل مارننگ کا اصل امتحان دراصل صبح جاگنے سے نہیں بلکہ ہماری تاریک رات کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے؟ بہت گہری بات کی ہے آپ نے۔ کیا ہماری ایک شاندار صبح کی بنیاد ہماری تاریک رات کی ان عادات تلے دب تو نہیں رہی؟ کیا ہم راتوں کو اپنے دماغ کو کوڑا کرکٹ دے کر صبح 6 منٹ کی خاموشی سے معجزے کی توقع کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کتاب میں نہیں